السلام علیکم ناظرین، یورپن اوورسیز پاکستانی سے جاوید سلیم۔ تو کہنا یہ ہے کہ گندی اور جعلی اور فیک عورت کی اب فیک ویڈیوز آنے کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، جو عمران خان کو ایک فیک سافٹ ویئر میں اور اس کے جتنے بھی آگے پیچھے اس کے لوگ ہیں جن پہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ان کے جو ہے وہ فیک اور گندی ویڈیوز لانے کا جو ایک پلان وہ مکمل ہو گیا ہے اور وہ اب آنے والی ہیں۔ تو قوم کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ یہ جو پلان ہے اس کا مقصد صرف ایک ہے، کیونکہ یہ جو چور چکاری ڈکیتی جو ماری انہوں نے، اس کا جواب تو یہ دے نہیں سکتے، نہ ان کی پرچیاں ہیں نہ ان کا کوئی حساب ہے۔ کس طرح بے دردی سے قوم کو جو ہے بکرے کی طرح ذبح کیا، اس کے حق پہ ڈاکہ مارا، تو ان چیزوں کا جواب تو ان کے پاس ہے نہیں۔ تو اب کس طرح عمران خان کی کریکٹر اسیسنیشن کی جائے، ان کو عوام کی طرف سے بددل کیا جائے، ان کو لوگوں کو گمراہ کیا جائے، تاکہ جو اب ریولوشن جو عمران خان لانا چاہ رہے ہیں اس کو کسی نہ کسی طرح سے ڈائیورٹ کر دیا جائے، اس کو کسی اور سمت میں لے جایا جائے، اور عوام یہ بھول جائے کہ عمران خان صرف ان کے لیے اپنے بیوی بچوں سب کو چھوڑ کے ان کے لیے یہ قربانی اور یہ اس جہاد کے لیے نکلا ہوا ہے۔ تو یہ پورا پلان اب شروع ہو گیا، کیونکہ میڈیا سینٹر ہماری ہیں، جتنے بھی چینلز ہیں ان میں جو 80% ہیں وہ زیادہ تر تو بکے ہوئے ہیں، یا انہوں نے ہی ان کو جو ہے کسی نہ کسی طرح جو ہے ان کو بنایا ہے، ان کو اوپر لے کر آئے ہیں، اور یہ تاکہ یہ ان کا جو ہے جب بھی وقت پڑے تو ان کا وہ ساتھ دیں اور جتنی بھی فیک نیوز ہے اس کو پھیلانے میں ان کی مدد کریں۔ قوم اب سب سمجھ گئی ہے، قوم کو پتہ ہے کہ کس طرح کی یہ گھٹیا، بے ایمان اور غدار ہیں، اور اس طرح کے حربوں سے یہ قوم جو اب ان کے باتوں میں آنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم اوورسیز پاکستانی یہاں سے بیٹھ کے ہر ایک پاکستانی فرد سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جیسے یہ ان کے جھوٹ کا پلندہ، یہ جو ویڈیوز آنے والی ہیں گندے لوگوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے، وہ کیونکہ ان کے پاس اور دلائل تو ہوتے نہیں ہیں، تو وہ کس طرح آپ کو سمجھائیں گے، بتائیں گے؟ تو وہ چوری کرتے ہیں، وہ ڈکیتی کرتے ہیں، وہ گندی ویڈیوز جیسے وہ ججز کے لے کے آئے، اور جتنے بھی سول آفیسرز ہیں یا کوئی اداروں میں بڑی کی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کے خلاف یہ کرتے ہیں کہ پہلے ان کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر وہ بکنا نہیں چاہے تو کسی نہ کسی طرح اس کو جو ہے گھیر کے وہ پھر اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی کوئی نہ کوئی ٹیپ بنائی جائے، کوئی اس کی ویڈیو بنائی جائے، جس سے اس کو اس حالت میں دکھایا جائے کہ وہ پھر جو ہے اگر شریف آدمی ہے تو وہ پھر ان کے آگے جو ہے اپنا سر خم کر دیتا ہے اور ان کے آگے جھک جاتا ہے۔ لیکن قوم جو ہے پھر بھی آج جتنی بھی یہ ویڈیوز لے آئیں، پاکستانی قوم کو اب سب پتہ چل گیا ہے کہ ان کے کیا دھندے ہیں، کس طرح یہ جو ہے فرم ہائر کر کے جو ہے اس طرح کی فیک ویڈیوز بنواتے ہیں، جس میں وہ جو باڈی کسی کی، یہ شکل کسی کی لے آتے ہیں، اس کو آپ کو دکھائیں گے، وہ دیکھنے میں آپ کو ایسا لگے گا کہ واقعی وہی شخص ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ وہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کو چینج کرتے ہیں، اور اب یہ دنیا میں پتہ چل گیا، آپ جا کے گوگل میں چیک کریں، اس طرح کی بہت سی سافٹ ویئر جو ہیں وہ پڑی ہیں، آپ کو ملیں گی۔ تو اس قوم کو اب اس جھانسے میں نہیں آنا ہے۔ یہ جو افیم اور ڈرگ مافیا اور غداروں کا ٹولہ ہے، ان کے جھانسے میں اب کسی کو نہ آنا ہے، نہ کوئی آئے گا۔ اور عمران خان نے جو 20 لاکھ کی کال دی ہے، میرا دل اور ایمان یہ کہتا ہے کہ یہ 25-30 لاکھ کو کراس کر جائے گا، جس طرح کے لوگوں کے جذبات ہیں، جو باتیں سننے میں آ رہی ہیں۔ بہت سے اوورسیز پاکستانی بھی یہاں سے جائیں گے۔ اب انہوں نے جو ہے بدماشی شروع کر دی ہے، جب سے یہ چوروں کا ٹولہ ڈکیت آئے ہیں، انہوں نے بدماشی شروع کر دی ہے۔ پاک فوج کو، جو فوج یہ کہتی تھی کہ پاک فوج اپنی قوت اس عوام سے لیتی ہے، اب اس کو اس فوج سے لڑوانے کا پلان ہے،
تاکہ یہ ملک جو ہے بالکل ہی تباہ و برباد ہو جائے۔ فائنینشلی تو یہ اس موڑ پہ یہ لے آئے ہیں، ابھی آئے ہوئے ان کو جمعہ 4 دن نہیں ہوئے، لیکن اس موڑ پہ پاکستان کو لے آئے ہیں کہ یہ ملک بالکل بینک کرپسی کی طرف جا رہا ہے۔ اگر اس کی اوپر اللہ کی طرف سے کوئی غیبی مدد نہیں آئی، عمران خان واپس نہیں آئے، تو یہ ملک تباہ اور برباد ہو جائے گا، جو ایک پلان کا حصہ ہے۔ اسی طرح اس ملک کو ختم کرنا ہے، یہ ایٹامک پاور ہے اور یہ دوسروں کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، تو سب سے بہترین طریقہ اب ٹینک اور توپوں سے لڑائی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب اسی طرح کے لوگ لا کے جو ہیں بٹھا دیے جاتے ہیں قوموں پہ اور وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ آپ سیریا کا حال دیکھیں، دوسرے جتنے بھی، عراق کا حال دیکھیں کیا ہوا، اسی طرح ہوتا ہے۔ اور بس قوم کو جاگتے رہنا ہے، اور جس طرح کی بھی ویڈیوز آئیں آپ اس کو آگے بالکل بھی شیئر نہ کریں، کیونکہ یہ سب جو ہے فیک ویڈیوز ہیں، یہ سب جعلی ہیں، سب جس طرح کے یہ لوگ جعلی ہیں اسی طرح کی ان کی ویڈیوز جعلی ہیں۔ لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیدادیں نہیں ہیں، اور پھر خربوں کی ان کی جائیدادیں نکلیں۔ تو قوم جاگتی رہے، ہماری آپ سے بس یہی ریکویسٹ ہے۔ عمران خان، اور اگر عمران خان آپ یعنی 1 منٹ کے لیے سوچ بھی لیں کہ اگر اس نے اپنی پہلی لائف میں کچھ اس طرح کیا بھی ہو، نہ تو یہ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے ہیں جو یہ چور ڈکیت آ گئے ہیں، جو ڈرگ مافیا جو ہے، تو ان کی کتنی ویڈیوز ہیں اور ان کے کس کس طرح کی بے شرمی کی حرکتیں ان کی ہیں۔ اور اگر عمران خان کر بھی لیتا جو اس نے اپنی پرانی لائف میں کوئی کی ہوگی، پھر بھی یہ اس قوم کے لیے چور ڈکیت بدماش ہیں۔ اس قوم کو انہوں نے لوٹا ہے، اس قوم کے یہ غدار ہیں۔ اور عمران خان جو بھی وہ اس کی پرسنل لائف ہے، جو اس کا دل چاہے وہ کرے، کسی قوم کو اس نے چونا نہیں لگایا، قوم کو اس نے جو ہے اس بربادی اور تباہی کے راستے پہ نہیں لگایا۔ جب سے آیا تھا یہ ملک اوپر کی طرف جا رہا تھا، ان کے آنے کے بعد جو ہے پلان کا جو حصہ ہے، جو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ یہ ملک تباہی اور بربادی کی طرف نکل چکا ہے۔ ابھی آئے ہوئے ان کو جمعہ 4 دن نہیں ہوئے، لیکن حال دیکھیں کیا ہو گیا۔ پیٹرول مہنگا ہے، ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے، بجلی نہیں آ رہی ہے، اور اسی طرح کی چیزیں اس قوم کے ساتھ ہوتی جائیں گی، تاکہ یہ IMF کا جو پروگرام ہے اس میں دھنستا اور پھنستا چلا جائے یہ ملک، اور یہی اسی طرح ملکوں کو گھیرا جاتا ہے۔ تو عمران خان کے ساتھ آپ شانہ بشانہ ہو کے کھڑے رہیں، اور کیونکہ وہ آپ کے لیے نکلا ہے، ورنہ وہ اس کے لیے تو بہت آسان تھا، ان ڈکیتوں کے ساتھ، چوروں کے ساتھ، غداروں کے ساتھ جا کے مل جاتا، خود بھی خربوں بناتا اور دوسروں کو بھی بنانے دیتا، لیکن وہ نکل گیا ہے آپ کے لیے، تو آپ اس کے لیے بالکل اس کے شانہ بشانہ اس کے پیچھے کھڑے ہیں، اور جہاں بھی وہ کال دے اس کے لیے آپ نکلیں اور انشاءاللہ اس کو کامیاب کریں۔ جنرل باجوہ سے پوری قوم یہ سوال کر رہی ہے، پوری اوورسیز کمیونٹی جو ہے یہ سوال کر رہی ہے کہ آپ آ کے کیوں نہیں بتا رہے قوم کو کہ کس وجہ سے ایسا ہوا، کیسے ہوا۔ آپ کے سامنے ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لوگوں کو اب جھنڈے لے جانے پہ، PTI کے جھنڈے لے جانے پہ لوگوں کو آرمی کے جوان جو ہیں وہ روک رہے ہیں۔ ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کو اوپر سے یہ جعلی آرڈر دیے گئے ہیں کہ اپنی قوم کو آپ جو ہے، جو ان کا بالکل فنڈامنٹل رائٹس ہے، ان کو اس کو یوز کرنے کے لیے، اس کو استعمال کرنے کے لیے روکا جا رہا ہے، ان کا حق ان سے چھینا جا رہا ہے۔ ہر طرف سے ہر چیز جو ہے اس قوم کی اب بک چکی ہے۔ ایک ادارہ تھا جس پہ اس قوم کو فخر تھا، اعتماد تھا، بھروسہ تھا، ایمان تھا، اب وہ بھی بک گیا ہے۔ لگ تو ایسے ہی رہا ہے بظاہر، یا اس کے لوگ جو اوپر اس کو چلا رہے ہیں، لگتا ہے انہوں نے، قوم یہی پوچھ رہی ہے آپ سے کہ جنرل باجوہ کتنے میں اس قوم کو بیچا ہے، اور اگر نہیں بیچا ہے تو آئیں نا کیمرے کے سامنے اور آ کے لوگوں کو بتائیں کہ آپ کے خلاف بھی سازش ہو رہی ہے، آپ کو بھی پھنسایا جا رہا ہے، یا آپ لوگوں کی بھی کوئی ویڈیوز ایسی ہیں کہ آپ اس کے لیے وہ آپ کو جو ہے مجبور کر رہی ہیں کہ آپ ان کے چنگل میں، ان کے جھانسوں میں آ کے پھنس گئے۔ لیکن کیا آپ کی ایک شخصیت یا آپ کے جو کچھ جنرلز اوپر کے بیٹھے ہیں، کیا وہ اس قوم سے زیادہ عظیم ہیں آپ کو؟ اگر آپ سے کوئی بھی غلطی ہوئی ہے، اوپر والے کی ذات ہے، وہ معاف کرنے والی ہے۔ کوئی بندہ جو ہے دودھ اور
کا دھلاوا نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے، اس قوم کے سامنے آئیں اور بتائیں کہ دیکھیں یہ ہوا ہے، اس طرح یہ ہمیں جو ہے بلیک میل کر رہے ہیں، اور ہم نے شروع میں ہم سے غلطی ہو گئی تھی، لیکن اب ہم اس غلطی کو جو ہے آگے اور بڑھانا نہیں چاہتے ہیں، تو آ کے اتنے مرد مجاہد بنیں اور آ کے بتائیں اس قوم کو، ورنہ پھر یہی بتا دیں، اتنی آپ میں تو غیرت ہونی چاہیے کہ قوم کو آ کے اتنا ہی بتا دیں کہ کتنے میں اس قوم کو بیچا ہے، کتنے ٹکے آپ کو باہر ملے ہیں یا ابھی ملنے والے ہیں، یا کون سی پوزیشن آپ کو ملی ہے، کون سی جائیدادیں آپ کو ملنے والی ہیں یا مل گئی ہیں۔ آ کے بتائیں اس قوم کی، ایک ایک فرد جو ہے اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ یہ آرمی جس پہ اتنا ناز تھا، اتنا فخر تھا اس قوم کو، اسی نے آج اس کا سودا کر دیا، جو بظاہر ایسے ہی لگ رہا ہے، کیونکہ پاور ہمیشہ جو پار آپ کے ہاتھ میں ہی رہی ہے، ٹھیک ہے، اوپر نیچے آگے پیچھے کرنا جو ہے اس قوم کے ساتھ 70 سال سے تو جو سننے دیکھنے میں آیا ہے، تو وہ تو ایسا ہی لگتا ہے کہ آپ نے ہی ہمیشہ اس کو کیا ہے۔ عمران خان کی کون سی ایسی بات آپ کو بری لگی ہے کہ آپ نے اس ملک کو داؤ پہ لگا دیا، اس ملک کی عوام کو داؤ پہ لگا دیا ہے، اور یہ توپیں اور ٹینکس اور یہ جتنے آپ نے اسلحہ بنایا ہے، ایک بار کے بندے نے آ کے ایک پیپر سے جو ہے آپ کو ڈھیر کر دیا، تو کیا ضرورت ہے اس قوم کا اربوں خربوں روپیہ جو ہے ڈبانے کی؟ آپ کی جو ہے جو موجیں آپ لوگوں کی وہاں پہ سب کی لگی ہوئی ہیں، تو اس پہ پیسہ ضائع کرنے کی پھر ایک قیمت بتائیں آپ کی کتنی قیمت ہے، اور وہ قوم آپ کو دے گی، پھر آپ وہیں چلے جائیں جن کے آپ ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو آ کے واقعی اس قوم کو بتائیں۔ اور یہ ظلم اور جبر جو اس قوم کے ساتھ اب شروع ہو گیا ہے کہ ایک آرمی مین جو ہے، جوان جس کا کوئی قصور نہیں ہے، میں پھر آپ کو اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں، وہ مجبور ہو گیا ہے اپنی عوام کو ایک جھنڈا لے کے جانے پہ روکنے پہ۔ سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو وائرل ہے کہ ایک بیرسٹر صاحب جو ہے وہ ایک پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے اپنا پروٹیسٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں جا سکتے۔ وہ بیرسٹر صاحب ہیں، انہوں نے جو ان کا دماغ چلتا تھا بیچارے، انہوں نے فوراً جو ہے اپنا سیل فون نکال کے وہ ویڈیو بنانا شروع کر دی، تو پھر صوبے دار صاحب سے یا حوالدار جو بھی تھے ان سے ان کی بات کروائی گئی، پھر ان کو جو بھی ہوا ہوگا، بعد میں ہو سکتا ہے ان کو تنگ کیا جائے، ان کی پوری فیملی کو تنگ کیا جائے اور ان کو ہر طرف سے جو ہے پریشان کیا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ جب عمران خان آیا تھا تو اداروں کو تھوڑی سی آزادی تھی کہ کسی کے ساتھ غلطی نہیں کریں، کسی کو بے جا پریشان نہ کریں، باقی وہ ہر چیز میں، ہر ڈیسیجن میں جو ہے آزاد تھے۔ لیکن جب سے یہ مافیا دوبارہ آ گئی ہے اس قوم پہ، تو وہی پرانا پاکستان شروع ہو گیا ہے۔ ہر بندے کو جو ہے وہ جو جتنا کرپٹ، جتنا بڑا چور، جتنا بڑا ڈکیت ہے، اس کو اس کے حساب سے اتنی بڑی پوزیشن دی جا رہی ہے۔ تو باجوہ صاحب کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں یہ سوچ رہا ہوں، پوری اوورسیز پاکستانی ہر بندہ آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہے ہاتھ جوڑ کے کہ کیا آپ کو ہو گیا؟ دل چاہتا ہے کہ روتا انسان روئے کہ جس طرح ہم لوگوں کو، پوری قوم کو نیند نہیں آتی ہے جب ہم اس طرح کا دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ، اس ملک کو کیسے کس بے دردی سے لوٹا جا رہا ہے۔ تو کس پلان کا حصہ آپ بن گئے ہیں؟ اگر میں آپ سے پھر ایک دفعہ ریکویسٹ ہے اوورسیز پاکستانی کے بہاف پہ کہ اگر کوئی غلطی آپ سے ہو بھی گئی ہے، جس کا عمران خان نے خود بھی کہا ہے، تو اس کو آ کے آپ اس کا ازالہ کریں، قوم کے سامنے آئیں، اور اتنے گٹس آپ میں نہیں ہیں تو پھر کچھ اس طرح کے ایکشن لیں کہ ان غداروں سے اس قوم کی جان چھڑوائیں، الیکشن کروائیں، عوام جس کو پسند کرے گی لے کے آئے گی، اس کو ایکسیپٹ کریں، اور اس ملک کو نجات دلائیں اس عذاب سے، کیونکہ ہر پاکستانی پریشان ہے۔ جو چھوٹا سے ڈیلی ویجز پہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں، وہاں سے لے کے جو دہاڑی لگاتے ہیں، وہاں سے لے کر ایک بزنس مین جو سچا آدمی ہے، وہ جو کھانچے مار کے ان کے ساتھ جو ڈکیت ہیں، مافیا ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو سچے اور کھرے لوگ ہیں، کسی بھی طرح کی جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، وہ پریشان ہیں، ان کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ تو اس قوم پہ جو ہے آپ سے ہر طرف سے یہی ریکویسٹ کی جا رہی ہے، یہی التجا ہے کہ اس قوم نے آپ کو اتنی عزت دی
اور آپ اس کی عزت ڈبانے میں، اس کی غیرت کو جو ہے آپ بیچنے میں لگے ہوئے ہیں، تو آگے آ کے اس ملک کو بچائیں۔ اور جو سننے میں بات آ رہی ہے، ایک بہت بڑا لاوا اور طوفان جو ہے وہ GHQ کی طرف جو سننے میں بات آ رہی ہے، وہ ایک ریٹائرڈ آفیسر اور جو ابھی سرونگ آفیسرس ہیں اور جوان ہیں، ان کی طرف سے بھی آنے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ قوم آپ کا جو ہے حساب لے، آپ کو چاہیے کہ آپ اس قوم کو پہلے ہی جو ہے اس دلدل سے نکالیں اور اس قوم کو بچائیں۔ اور جو آپ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے، اب اپنا جا کر ریٹائرمنٹ لیں، اور جو آپ کی جہاں جا کے موجیں کرنی ہیں، جنہوں نے آپ کو وعدے کیے ہیں آپ کے ساتھ، ان کے ساتھ عیش کریں، اس قوم پہ رحم کریں۔ اور سب سے پہلے جو ایک ہی چیز ہر طرف سے ڈیمانڈ ہو رہی ہے، الیکشن کروائیں تاکہ یہ ملک آگے چلے، ورنہ اس کا سارا نظام ٹھپ ہو چکا ہے، کسی کو نہیں پتہ کون کیا کر رہا ہے، اور دشمن انہی مواقع کے لیے جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے، اور یہی آپ موقع اس کو پاکستان کے دشمنوں کو پلیٹ میں رکھ کر دے رہے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح سے کہیں سے بھی وہ آپ کو ہٹ کر کے اس ملک اور اس قوم کو تباہ کر دے گا۔ کیا اسی لیے آپ نے قرآن و سنت پہ حلف لیا تھا کہ جب اس ملک کو بچانے کا وقت آئے گا تو آپ دم دبا کے بھاگ جائیں گے یا غدار ہو جائیں گے؟ تو اس ملک کو، اس پہ جو ہے اللہ اور رسول کے صدقے اس پہ رحم کریں، اور اس ملک کو بچانے کے لیے آگے آئیں، اور اتنی زیادتی اور اتنا جبر اور اتنا ظلم اس کے ساتھ نہیں کریں۔ امید یہی کرتا ہوں کہ آپ سوچیں گے کہ یہ قوم جو ہے آج آپ سے کیا مطالبہ کر رہی ہے، اور انشاءاللہ آگے بڑھ کے اس ملک کو بچائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔